اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کا کام محبت کرنا ہے۔ انسان کے مختلف حواس ہیں، ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا، اور دل کا کام محبت کرنا۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ دل بنا ہی محبت کے لیے ہے، یا تو اس میں خالق کی محبت ہوگی، اور اگر نہیں تو مخلوق کی محبت ضرور ہوگی۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ تو جب دل نے محبت ہی کرنی ہے تو بھائی مخلوق سے کیوں کریں، اللہ سے کیوں نہ کریں؟ جو مخلوق کی شرعی، جو غیر شرعی نفسانی محبتیں ہیں یہ اندھیرا ہیں، اور اللہ کی محبت یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ اب موٹی سی بات ہے، یا تو کمرے میں اجالا ہوگا، اگر نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا، یا تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اور اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ کوئی بندہ محبت کے بغیر اس دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ تو جب دل نے محبت ہی کرنی ہے تو کیوں نہ اپنے اللہ سے محبت کریں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر دین میں سے محبت کو نکال دیا جائے تو یہ چند تصورات کا مجموعہ رہ جاتا ہے۔ تو اصل چیز تو اللہ کی محبت ہی ہے۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کے جمال کا عاشق بن جاتا ہے وہ باقی ساری مخلوق کا سردار بن جاتا ہے۔ انسان کو جو سرداری ملی اشرف المخلوقات ہونے کی، وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ دیکھیں، فرشتے عبادت کرتے ہیں، معصوم ہیں، مگر ان کے اندر محبت کا وہ جذبہ نہیں ہے جو انسان کو ملا۔ یہ عشق کی پڑیا اللہ نے انسان کو دی ہے، اور اس وجہ سے یہ فرشتوں سے بھی بازی لے جاتا ہے۔ محبت الہی ایسی چیز ہے۔ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام۔ ہم سب کی زندگیوں کا اصل مقصد اللہ کی محبت کو حاصل کر، ایسی محبت کہ والہانہ محبت ہو دل میں، اللہ کا نام سنے تڑپ جائیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا نام کا تذکرہ آتا ہے ان کے دل تڑپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ سے محبت، اور یہ فطرتی چیز ہے۔ ماں نماز پڑھ رہی ہو نا، اور اوپر کی منزل پہ کوئی اس کے بیٹے کا نام لے تو نماز میں بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کوئی میرے بیٹے کو پکار ہے، چونکہ بیٹے کا نام سن کے متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک ماں کو بیٹے سے ایسی محبت ہے تو پھر مومن کو اپنے رب سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ عاشق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عاشق ذاتی اور ایک ہوتا ہے عاشق احسانی۔ عاشق ذاتی تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو ذاتی محبت ہوتی ہے اللہ سے، اور عاشق احسانی کے جو نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کے احسانات کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ہم جتنے بھی ہیں نا، سارے کے سارے عاشق احسانی ہیں۔ جب تک صحت ہے، کاروبار ٹھیک ہے، ہم بھی عبادت بھی کر رہے ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کچھ کام ہو جائے ہماری ساری باتیں الٹ پلٹ ہو جاتی، تو ہم عاشق احسانی ہیں۔ کسی کو پوچھو بھئی آپ مسجد میں نہیں آتے، او جی کچھ کاروباری پریشانی ہے، ٹھیک ہو جائے گی تو آ جاؤں گا، تو ہم عاشق احسانی ہیں، دودھ پلے والے مجنوں ہیں۔ لیکن کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو عاشق ذاتی ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، اس کے اوپر ایک دفعہ عجیب کیفیت آئی۔ اللہ والوں پہ کیفیتیں آتی رہتی ہیں محبت کے اس راستے میں، تو وہ کچھ پانی ہاتھ میں لیا اور کچھ آگ لی اور چل پڑی۔ کسی نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ کچھ لوگ ہیں جو جنت کی تمنا کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، طلب کی وجہ سے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت کو آگ لگا دوں، اور کچھ جہنم کے خوف سے گناہوں سے بچتے ہیں تو میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں، کہ لوگ کسی طلب کی وجہ سے اللہ سے محبت نہ کریں، اللہ کی ذات کی وجہ سے اس کی عبادت کریں۔ اور ایک مرتبہ کسی نے سنا تو رابعہ بصریہ دعا مانگ رہی تھی، اللہ جو میرے لیے آپ نے دنیا کی نعمتیں رکھی ہیں وہ ساری اپنے دشمنوں کو تقسیم فرما دیں، اور میرے لیے جو آخرت کی نعمتیں آپ نے رکھی ہیں وہ اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیں،
اور مجھے تو صرف اپنی رضا عطا فرما. عورت ذات ہے لیکن اس عورت ذات کو بھی اللہ سے ایسی محبت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ تیری رضا چاہیے. یہ ہوتے ہیں عاشق ذاتی اور ہم ہیں عاشق احسانی، اللہ کے احسانات کی وجہ سے اللہ سے محبت کرنے والے. اب یہ اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے اپنے دل کو خالی کرنا پڑے گا. آپ کے پاس کوئی برتن لائے کہ جی دودھ ڈال دیں اور اس برتن میں گند ہو، میل ہو، نجاست ہو، تو آپ کبھی برتن میں دودھ نہیں ڈالیں گے. آپ کہیں گے بھئی اس کو صاف کر کے لاؤ، میں صاف برتن میں دودھ ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اپنی محبت دیتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ بھئی دل کو خالی کرو. اگر یہ دل پہلے سے ہی محبت سے بھرا ہوا ہے یا اس کے اثرات ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں نہیں ڈالتے. ہمارے بزرگوں نے محنت سکھائی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو حتیٰ کہ مخلوق کی محبت دل سے نکل جائے. یہ ذہن میں رکھیے کہ مخلوق سے محبت سے مراد وہ محبتیں جو نفس کی وجہ سے ہوتی ہیں، شیطانی نفسانی خواہشات کی محبتیں، یہ مخلوق کی محبتیں کہلاتی ہیں. جو محبت دین کی وجہ سے ہو، جیسے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، میاں بیوی کی محبت، یہ مخلوق کی محبت نہیں کہلائے گی. یہ اللہ ہی کی محبت کی آگے شاخیں ہیں، یہ شرعی محبتیں ہیں تو ان کو اللہ ہی کی محبت کہیں گے. جو شریعت کے دائرے سے ہٹ کے محبتیں ہم کر لیتے ہیں نا، ان کو مخلوق کی محبت کہتے ہیں. تو مخلوق کی محبت انسان کے دل سے نکل جائے اور اللہ کی محبت انسان کے دل میں بھر جائے. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تبتل اختیار کر. تبتل کہتے ہیں مخلوق سے کٹنا اور اللہ سے جڑنا، کہ دل میں ایک اللہ کی محبت ہو. تو دستور سن لیجئے، مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو، مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو. ہم مخلوق سے جو تعلق رکھیں تو اللہ کی نسبت سے وہ تعلق رکھیں، اللہ کی وجہ سے رکھیں، اپنے نفسانی شیطانی وجوہات سے تعلق نہ ہو. تو جس نے اپنے دل کو ایسا بنا لیا یقیناً وہ خوش نصیب انسان ہے.